بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرینفو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں مرد و خواتین دونوں کے حوالے سے اعتکاف کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید اچھی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے موجود سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ناظرین، شریعت میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے عورت کا گھر میں بیٹھنا اور مرد کا مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ روایت ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف میں گزارے، یہ 2 حج اور 2 عمروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف بھی بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑے فرما دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ ناظرین، اعتکاف بجا لانے والا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین، خلوص نیت سے اعتکاف بجا لانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف بجا لایا جائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔